بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. موضوع کے مناسبت سے ہم نے سورۃ آل عمران کی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا ہے، جس کے اندر رب العالمین نے بہتر امت کی بنیادی اعمال، بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں. اور وہ بنیادی باتوں کو اپنایا ہم سے پہلے امت نے، تو اللہ نے ان کے زمانے میں ان کا مقام سب سے افضل، اونچا، ارفع رکھا. اور پھر یہ خیر امت آئی تو انہی بنیادوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عزت، ترقی، مقام، مرتبہ، رعب اور دبدبہ کے حساب سے آسمان تک پہنچا دیا. اور اگر وہی چیز ہم بھی اپناتے ہیں تو اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے مستحق بن کر ہم بھی عزت، مقام، مرتبے کے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر جو 3 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ امت نکالی گئی ہے، یعنی پیدا کی گئی ہے لوگوں کے نفع کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ ذرائع استعمال کر کے یہ امت ان کو نفع پہنچاتی ہے. اور دوسری بنیاد اللہ نے یہ بیان فرمائی، یہ امت اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس امت کے لوگوں کو ہر قسم کے نفع، ضرر، نقصان اور ضرر، خسارے سے بچائے. غور کریں، یہی فرض منصبی تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو، یہود کو حکم دیا تھا. لیکن ان فرائض کو پورا کرنے میں، ادا کرنے میں انہوں نے کوتاہی، سستی، کاہلی سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ملعون، مذبوب، مغضوب قرار دے کر ان سے عزت کھینچ کر ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی ہے. تو یہ بات
خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے اور اپنے پیشانی کا نور بنا لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان تینوں بنیادی اصول کو اپنایا اور اس کے موافق زندگی رہی تو اللہ نے ان کو عزت، مقام، مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور رہی بات ایمان کی، تو ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان، یہی کافی نہیں ہے، یا کہ مسلمانوں جیسے کچھ اعمال کر لیا ہم مسلمان بن گئے، عزت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے مستحق بن گئے، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ جس طریقے سے شریعت مطہرہ نے ایمان کی مانگ کی ہے، جب تک اس طریقے سے ایمان نہ لائے ہمارا ایمان ناقص، ادھورا، نامکمل رہے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ بارہا سنتے ہوں گے توحید ربوبیت، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، یہ تو مشرکین مکہ کو بھی تھا، قرآن 50 جگہ اس کی تائید کرتا ہے۔ دوسرے توحید الوہیت، اللہ تعالی کی عبادت میں اللہ کو ویسے ہی اکیلا لا شریک اللہ ماننا جیسے کہ اللہ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالی کے مطابق ہم نے مانا ہے، ویسے عبادت خالص رہنا، یہاں تک کہ اپنا نفس بھی اس میں داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز اسماء و صفات، آج کہنے کو تو ہے، بارہ ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں توحید اسماء و صفات پر ایمان، لیکن کیسے لایا جائے؟ ہر ایک صفت پر الگ الگ انداز ہے ایمان لانے کا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی الرحیم ہے، رحم کرنے والا، اس پر ایمان کیسے لایا جائے؟ یقین ہو اللہ تعالی مشفق ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن اس صفت پر ایمان لانا یہ بھی ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے اندر بھی رحم اور نرمی، شفقت، محبت، الفت کا جذبہ پیدا کرے۔ سنتے ہوگے اہل زمین پر تم رحم کرو، عرش والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی رحیم ایک صفت ہے، اس صفت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے لیے رحیم اور مشفق بن جائیں، جب جا کر اس صفت پر ایمان لانے کا تقاضا اور ذمہ داری پوری ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر باب القیامہ ہمیں نقل کیا غریب کہہ کر، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی سے ویسے ہی حیا کرو، ویسے ہی شرم کھاؤ جس طریقے سے اللہ سے حیا کرنے اور شرمانے کا حق ہے۔ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی والحمد للہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں جیسے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن ذاک، نہیں تم نے حیا کا مطلب نہ سمجھا، آپ نے فرمایا حیا یہ ہے ان تحفظ الرأس وما الوعاء وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا، من اراد الآخرة ترك زینت الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے اور شرم کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس، تم اپنے سر کی حفاظت کرو، وما وعا، اور سر میں جو چیزیں شامل ہیں. ظاہر بات ہے سر صرف اتنا ہی تو نہیں ہے، اتنا ہی تو نہیں. اب سر کے اندر کیا کیا ہے؟ پیشانی ہے. یہ پیشانی رب کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. یہ آنکھ ہے، سر میں ہی شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد سے تم کو آنکھ عطا فرمائی ہے اسی مقصد میں اس آنکھ کا استعمال کرو. حرام، ناجائز، فحاشی ان چیزوں میں ان آنکھوں کو استعمال نہ کرو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. رب نے فرمایا انسانوں میں اور جناتوں میں جو اکثر دوزخ میں جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل دیا تھا ان کو، لیکن جو چیز سمجھنا تھا وہ چیز سمجھنے کی کوشش حق اور باطل کے درمیان اس دل کو استعمال کر کے صحیح کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرنا تھا، اس کو قبول کرنا تھا. لیکن دنیا کے بارے میں بہت ہوشیار، دین کے بارے میں اس دل کا استعمال نہیں کیا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھ دیا تھا، آنکھ سے حق دیکھنا تھا، حق کو پڑھنا تھا، حق کے راہوں پہ چلنا تھا، حق والوں کا ساتھ دینا تھا، لیکن صحیح استعمال نہ کیا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا تھا، قرآن و حق کی صداؤں کو سنتا اور اس کو اپناتا، اس کے موافق اپنی زندگی گزارتا، اس کو دوسروں تک پہنچاتا، لیکن صحیح کان کا استعمال نہ کیا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام، یہی چوپائے ہیں، چار پیر والے جانور یہی ہیں. انسان اور جنات کو اللہ کہہ رہا ہے جن کو دل بھی دیا، کان بھی دیا، آنکھ بھی دیا، لیکن اصل جو مقصد سے دیا تھا وہ مقصد میں استعمال نہ ہوا. اولئک کالانعام، یہی چوپائے، بل ہم اضل، بلکہ چوپائے جانوروں میں سب سے بدتر جو جانور ہوتا ہے کتا، بلی، سور، اس سے بھی گئے گزر گیا، کیونکہ ان چیزوں کا استعمال صحیح. بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. رب العالمین نے جو شریعت دیا تھا اس سے غافل ہو کر انہوں نے زندگی گزارا ہے. تو ایمان کا تقاضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ الراس وما وعى، اللہ نے جو تم کو سر دیا ہے اس کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت اس طریقے سے ہے کہ اس کے اطراف جو چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو. آنکھ حلال چیزیں دیکھنا ہے، دنیا کے اندر ایسی چیزوں پہ نظر ڈالو جس سے تم کو عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اللہ کی طرف جھکو. تم کان دیا ہے، غیبت، چغل خوری، لایانی باتیں، بےہودہ باتیں، فحش باتیں، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ان کی حفاظت کرو. منہ دیا ہے، گالی گلوچ، لعنتان، بےہودہ باتیں، فحاشی باتیں اس زبان سے نہ نکالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری. تم میں سے جس کا ایمان ہو اللہ کی ذات پر، ایک دن ملاقات ہونا ہے، سامنا کرنا ہے، اور جس کو یقین ہو آخرت قائم ہوگی، یہ دنیا ختم ہوگی، میدان محشر میں رب کے سامنے جانا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا،
فلیقل خیر، چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش ہو جائے۔ اختصار کے ساتھ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت اچھے انداز میں کیا جائے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطْنِ وَمَا حَوَى، اور اسی طریقے سے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے اطراف جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ انسان جب حلال لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارے گا تو ظاہر بات ہے دل کے اندر، قلب کے اندر اچھی سوچ آئے گی۔ جو مانگے گا رب وہ عطا کرے گا بندے کو۔ رب العالمین سے جو بندہ مانگے گا اللہ تعالی حلال رزق کھانے کے بعد، صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کرے۔ آپ نے کہا ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج کا مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کہتا ہے اللہ نبی کی طفیل قبول۔ وہاں نبی کی ہستی بیٹھی ہوئی ہے۔ صحابی رسول ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی دعا مانگیے کہ اللہ ساری دعائیں قبول کرے، اور آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری چاہت یہ ہے، تمہاری خواہش یہ ہے جو رب سے مانگو رب قبول فرما لے، تو تم اپنے کھانے پہننے کو، اپنی غذا کو حلال کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹ کی حفاظت کرو۔ جب پیٹ کی حفاظت کرو گے تو دل کے اندر صحیح چیزیں پیدا ہوں گی، صحیح تمنائیں، صحیح آرزو۔ اور پھر سیدھے پیٹ سے نیچے اترو، شرمگاہ کی بات آتی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ ہے ایمان دوستو۔ شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ زنا کاری، بدکاری ہے۔ اور آج یہ اتنا عام ہو گئی، اتنا عام ہو گئی، اتنا عام ہو گئے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک عورت زمانے جاہلیت میں جسم فروشی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مبعوث فرمایا، ایمان کی توفیق دی، ایمان اس عورت نے قبول کر لیا۔ جو پہلے مل چکا تھا مرد، اس کی نظر ایک مرتبہ راستے پہ اس عورت پر پڑ گئی، اس نے ہاتھ بڑھایا، عورت نے فوراً کہہ دیا خبردار تم کو پتہ نہیں اسلام آ گیا، شرک کا دور ختم ہو گیا، اب یہ چیز جائز، جیسے شرک گناہ ویسے یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس طریقے سے اس خاتون نے اپنی حفاظت فرمائی ہے دوستو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بتا رہے ہیں وَتَحْفَظَ الْبَطْنِ، تم اپنے پیٹ اور پیٹ کے اطراف جتنی چیزیں ہیں، دل ہو، ہاتھ ہو، کسی پر ظلم ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ پیر ایسے طرف بڑھ کر نہ جائیں، ایسی جگہ کی طرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، شریعت کے خلاف کام ہوتا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز پر وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَانِ، موت کو یاد کرے۔ اور پھر موت کے بعد جب انسان دفنایا جاتا ہے قبر میں تو سر گل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ قبر میں جانے اور سر گل کر مٹی ہونے کے معاملات کو یاد کرے۔ من اراد الآخرہ، اب ان چیزوں کی حفاظت کر لیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اب پکا مومن ہو گیا، ایمان کامل ہو گیا۔ اب ایمان کامل ہونے کے بعد جو شخص ارادہ کرتا ہے من اراد الآخرہ کہ آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، آپ نے فرمایا ترک زینت الدنیا، دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ غور کرنے کا مقام ہے دوستو۔
آج ہزاروں روپیہ جس روم میں ہم رہتے ہیں اس کی سجاوٹ میں کپڑے، پھول، یہ پردے، مٹی، دھول، کلر، یہ وہ کیا کیا لگا، کسی سے عیش و آرام کے پیچھے پریشان حیران، لیکن یہ نہیں سوچتے ایک لمحے میں اگر جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے اللہ اس کو روک دیا، جس مقام پر ہمیں جانا ہے یہ زینت ہمارے کام آنے والی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک زینت الدنیا، جو بھی آخرت کا یقین رکھتا ہو، آخرت کی کامیابی کی چاہت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ دنیا کے عیش و آرام کو، زینت کو بھول جائے۔ بیجا یہ زینت، لاکھوں روپیہ خرچ، دکھاوے، یہ سب کو سب چھوڑ دے۔ پھر آپ فمن فعل ذلك، جس شخص نے ایسا کر لیا، سر کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، موت اور موت کے بعد قبر والی زندگیات، پھر آخرت کی فکر، فمن فعل ذلك، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے ایسا کر لیا اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا، اب وہ پکا مومن ہو گیا۔ دوستو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا ایمان عطا کر دے جیسے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے ایمان، اگر اس طریقے سے ایمان لا لیتے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہم سے پہلے جو امت تھی اس وقت جس کو اللہ مقام بلند کیا تھا، جس کو مرتبہ دیا تھا، اگر اس طریقے سے ایمان لا لیتے اور پھر دو بنیاد اور ہیں اس کو اپنا لیتے تو وہ بہت بہتر ہوتے، ان سے یہ مقام مرتبہ چھینتا نہیں۔ نمبر 2، اچھائیوں کا حکم دینا۔ اب اچھائیوں کو حکم دینا، آج ایسا دور ہے کسی کو بولے جیسا نہیں ہے، بس اپنا دیکھ لیے تو بس۔ اور پڑھا لکھا طبقہ کیا کہتا؟ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم، اللہ کہہ رہا اے ایمان والو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو اگر تم ہدایت کی راہ پہ چل رہے ہو تو لوگوں کا گمراہ ہونا، گناہوں کے راہوں پہ چلنا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ کچھ لوگ دلیل بنا لیتے، نبی کے صحابی بھی یہی سمجھے تھے کہ بھئی اپنے آپ کو بچا لیا، اپنا اچھے بات سے ہوتا ہے۔ قرآن قوا انفسکم واہلیکم نارا، زیادہ زیادہ اپنے بیوی بچے کو، گھر والوں کو بچا لو بس، کسی کو بولے جیسا نہیں، انہوں دشمن انہوں دشمن۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے لوگوں اللہ کی قسم میں موجود تھا، یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اگر کسی قوم میں، کسی جماعت میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں تم رہتے ہو اور وہاں پر لوگ برائی کر رہے ہیں اور اللہ نے تم کو طاقت دیا ہے کہ اس برائی کو تم روک سکتے ہو لیکن روکتے نہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے، حلال ہو گیا کہ اللہ تمہارے اوپر کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب مسلط کر دے۔ صرف اپنا دیکھ لینا، صدیق اکبر نے قرآن کی آیت کے مطلب کو نبی سے سیکھا تھا، اور آج پوری بستی، پورا ملک تو چھوڑو، ہم اپنے جورو کر رہی ہے غلط نہیں بول سکتے، بھائی ناراض ہو کے چلی جاتی، اولاد ایک پیچھے بیٹا ہے کیا کریں، سنتا نہیں، یہ ہے۔ یہاں تو ایسی باتیں کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہو، لیکن جس نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں کیا جواب دو گے؟ سوچو، قرآن سورہ مائدہ، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یعملون۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے لعنت بھیجی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، لعنت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے،
اور جتنے لعنت کرنے والے سبوں کی سوانی لعنت ان کے اوپر مسلط ہو گئی۔ کیا غلطیاں کی بنی اسرائیل کی، کیا گناہ کیا تھا، کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ اللہ خود کہتا ہے لعن الذین کفروا علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا، پہلی غلطی معصیت تھی۔ معصیت کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جرم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ نے فرض ان کے اوپر مسلط کر دیا، یہ فرض ہے، اس فرض کی حفاظت کرنا چھوڑ دے۔ 5 وقت کی نماز فرض، کس وقت پہ فرض ہے وہ، کس طریقے سے فرض ہے وہ، ان 3 چیزوں کے مطابق 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں تو اقام الصلاۃ ہوتا ہے۔ لیکن آپ 4 پڑھیں گے، ایک چھوڑ دیں گے، 4 ٹائم پہ پڑھیں گے جماعت سے، ایک 7 بجے اٹھ کر پڑھیں گے، یا پڑھیں گے 5 پابندی کے ساتھ لیکن نبی کے سنت کے موافق نہیں، اپنے مولویوں کے حساب سے، مفتی صاحب کے یا کثیر جماعت دیکھ کر پڑھیں گے، وہ طریقہ اللہ کی قسم وہ نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرض ترک کر دیا تھا، یہ معصیت ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے لگے تھے۔ حد سے تجاوز کیا؟ غلو، اضافہ، زیادتی، اللہ تک اپنے مولویوں، مفتیوں، آقاؤں، ولیوں، پیروں، مزیدوں، مرشدوں کا مقام بلند کرتے چلے گئے۔ اللہ نے جو شریعت دیا تھا اس شریعت کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنے بنائے ہوئے اصول جو تھے وہ اسلام میں داخل کر کے اس کو اسلام، دین، شریعت سمجھنے لگے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے آج یہ مہینہ ہے رجب کا، اتنی بدعت 4 مہینوں میں یہ وہ ایک مہینہ ہے جو حرمت والا، عزت والا، احترام والا تھا، لیکن ہم نے کہاں احترام کیا؟ جیسے باقی مہینوں میں ہماری زندگی ہوتی ہے لاپرواہی کی، بد زبانی کی، لڑائی جھگڑے کی، فساد کی، دنیا پرستی کی، وہی چیزیں تو اس مہینے میں۔ ارے مشرک کافر اللہ کی قسم یہ رجب کے مہینے کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہ کیا، اس کی حرمت میں روزے رکھا کرتے تھے۔ آج یہ ساری بدعت، اور آج بھی عزت حرمت تو نہیں رہ گئی جس طریقے سے صحابہ نے کیا تھا، لیکن بدعات جیسے زمانے جاہلیت میں تھی آج بھی ہے۔ اس وقت روزہ رکھنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار مار کے لوگوں کو روزہ توڑواتے تھے، لیکن آج ہزاری روزہ، لکھی روزہ اور مریمی روزہ، داؤدی نماز، صلاۃ الرغائب اور اسی طریقے سے 22 رجب کو کوڑے، اس سب کے سب کیا ہے؟ یہ ہے غلو۔ جو پہلے چیزیں تھی آج بھی موجود، اللہ کی قسم ہو بہو لفظ، نام بدل گئے، طریقے بدل گئے۔ اس وقت 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے وفات دی تھی، جو اسلام کے دشمن تھے، چھپے ہوئے تھے، یہ وہ مرد لوگ تھے، یہ وہ شیر تھے۔ اللہ کی قسم ان کی زندگی میں، ان کے علاقے میں کوئی بھی فاسق، کوئی کافر، کوئی شیعہ، کوئی رافضی سر نہ اٹھا سکا بدعت فساد برپا کرنے کے لیے، وہ شیر تھا۔ لیکن ان کی وفات جس دن ہوئی اس وقت لوگ چھپے چھپے اپنے گھروں میں کھانا اچھا بنا کر کھایا کرتے تھے، اور وہی چیز آج 22 رجب کے کوڑے کے نام پہ نام بدل دیا گیا۔ آج بھی چھپا چھپا کر یہ چیز کھائی جاتی ہے، لیکن نام جعفر صادق کا لیا جاتا ہے۔ آج یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور آج ہم روکنے کی ہمت نہیں کرتے، نہ مولوی اور نہ عام لوگ، آپ کے دوست و احباب، آپ کے بیوی بچے، ہمارے دوست و احباب، یہ سب ہے، لیکن سختی سے روکیں گے نہیں۔ کیا ناراض؟ کیا بھائی ایسا؟ یہ شرک ہو۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ ہماری گردن کو پکڑ لیا، ایک نہیں 2 جگہ قرآن میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کا حکم دیا ہے،
قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. اللہ نے کہا تحقیق کی تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ ہے. کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تک اے قوم کے لوگوں، اے رشتہ داروں، اے بستی والوں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس وقت تک ہماری دشمنی، ہمارا بغض ختم نہیں ہوگا، ہماری لڑائی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ کفر اور شرک کو چھوڑ نہ دو. اور یہ تنہا بت کھانے کو توڑ دیا. اگر رب العالمین فرمائے گا تم لاکھوں میں تھے، اپنے گھر کے اندر یہ شرک بدعات نہیں ختم کر سکے، اور اس ابراہیم کی سنت کے نام پر تم 50 سال بکرا ذبح کرتے رہے، یہ کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے دوستو؟ اصل یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا مقصد کہ انہوں نے کس طریقے سے شرک اور کفر کو دنیا سے ختم کیا، وہ آج کا مسلمان یاد کرے، ویسے اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کر لے. دوستو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو دوسرا کام ان کا کیا تھا جس کی وجہ سے لعنتیں برسی ہیں؟ وہ تھا تعتدوا، حد سے تجاوز، اپنے اسلام، اپنے مذہب، اپنے نبیوں کی سنت میں غلو کیے، اضافہ کیے، زیادتی کیے. اللہ کہتا ہے جو یہ کر رہے تھے بہت برا کر رہے تھے. اور پھر کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. کیوں ان کے اوپر لعنت بھی؟ یہ مولوی صاحب تھے، یہ عابد صاحب تھے، یہ ٹھیکیدار صاحب تھے، یہ عہدیدار تھے، یہ مالدار تھے، یہ پہلوان تھے، دیکھتے تھے ان کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے لیکن اچھائیوں کا حکم نہیں دیے، برائیوں سے روکے نہیں، جو یہ کیے بہت غلط کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرہ بدلا ہوا تھا، ڈر خوف کے عالم تھا چہرے پہ، کسی سے بات نہیں کیے، فوراً آپ وضو کیے اور نکل گئے، کچھ بھی بات نہیں، ہاں نہیں کیا کیسے اچھے، کچھ بھی نہیں. گھر میں داخل ہوئے، چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا تھا، وضو کیا، فوراً نکل گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خلاف معمول بات تھی یہ، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. تو میں پیچھے گئی اور دیوار سے کان لگا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا یا ایھا الناس قل لکم، اے لوگو تم سے اللہ کہتا ہے، اے لوگو تم سے اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا. مروا عن المعروف والنہی عن المنکر قبل ان یستجاب لکم. اچھائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، قبل اس سے کہ تم دعائیں مانگو، پریشان ہو کر اللہ ناراض ہو کر تمہاری دعاؤں کو تمہارے منہ پر مار دے. تمہاری دعائیں قبول، آج پریشان ہیں، ارے انہیں کچھ کیا ہوگا، انہیں کچھ کیا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ہماری بیوی کیا کر رہی، عورت یہ نہیں سوچتی ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر کیا کر رہا. ہم قدرت رکھتے ہیں اس کو برائی سے روکنے، اچھائی کا، لیکن خاموش رہتے. یہ ہے نحوست کہ تم دعائیں مانگو گے، عبادتیں کرو گے، لیکن اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا. تو خیر امت بننے کا ایک تو ایمان، اور دوسرے اچھائیوں کا حکم، اور تیسرے لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے روکنا اپنی طاقت بھر، قوت بھر. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک لولا وترى كثيرا يسارعون من الأحبار والرهبان يسارعون. اللہ تبارک وترى كثير وترى كثير ربانيين والأحبار وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. رب نے فرمایا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كان.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو نبی، پھر نبی کے امتی کو دیکھو تم اپنی آنکھوں سے. کن کو کہہ رہا؟ وَتَرَا کثیر، اے لوگوں دیکھو. کون؟ ربانیین، تم عبادت گزار، 5 وقت کے نمازی ہو، خوب عمرہ کیے ہو، خوب صدقہ خیرات، خوب ربانی وال اللہ والے، عبادات صالح بندے ہو، عباد میں تمہارا شمار ہے، معاشرے کے اندر تمہاری عزت ہے، بڑے نیک ہو. والاحبار، اور اے مولویوں تم بھی دیکھ لو خوب اچھی طریقے سے، خوب اچھی طریقے سے دیکھو. اسٹیجوں پہ تقریر کر دینے سے، ممبر و محراب سے بول دینے کے بعد یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. دیکھو ربانیین والاحبار، اے عبادت گزارو تم بھی دیکھو، اے مولویوں تم بھی دیکھو، ابھی تمہاری ذمہ داری کا حق ادا تم نے نہیں کیا ہے. وَأَكْلِهِمُ السُّحُوتَ، دیکھو یہ لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں حرام کھانے کی طرف، جھوٹ کی طرف، برائی کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اور پھر آگے اللہ تعالی كانوا لا يتناهون عن منکر، یہ جو کر رہے ہیں برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں، اچھائیوں کا حکم نہیں دے رہے ہیں، یہ حرام کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، اور یہ نہیں روک رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت سخت پکڑ میں پکڑے گا. محدثین نے، مفسرین نے سورہ مائدہ کی اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہا پورے قرآن میں یہ وہ آیت ہے جو نیک لوگوں کو، علماء کو، مقرروں کو، خطیبوں کو چیلنج کر رہی ہے اور وارننگ دے رہی ہے، وعید اللہ سنا رہا ہے. اگر تمہارے نگاہوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو تو تمہارا انجام بھی بہت برا ہونے والا. یہ بہت قبیح جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے دوستو. تو خیر مختصر یہ کہ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اس آیت کے اندر. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہود اپنا لیتے تو شاید ان کا مقام مرتبہ حاصل، لیکن انہوں نے سستی کی تو ہم نے ملعون مردود قرار دیا، ذلت تا قیامت مسلط کر دی اور ان کے لیے دوزخ تیار کر دی. اگر تم خیر امت بن کر جینا چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، اپنے دعاؤں کی قبولیت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم ان 3 بنیادی چیزوں کو اپنے پیشانی کا نور بناؤ اور اپنی طاقت کے مطابق ان 3 چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں خیر امت کی بنیادی اصولوں کو اپنانے کی توفیق دے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.